پڑھنے سے پہلے اور وضو سے پہلے جو چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، سنت ہیں، جس میں بیت الخلاء کے آداب ہوں یا پھر وضو سے پہلے مسواک کا بیان ہو، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق خاص طور پر آپ نے جو پانی استعمال کیا جائے اس کی مقدار کا تعین بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ وضو کا پانی کم از کم استعمال کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ وضو فرماتے تو آپ کتنا پانی استعمال کیا کرتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غسل کرتے تو اس کا بھی بیان ہے کہ آپ کتنا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھ کر ویسے ہی اس کے اوپر عمل کیا، اور آگے اپنے جو شاگرد ان کے سننے والے تھے ان کی بھی ایسے ہی تربیت کی۔ اور یہ جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کا تفصیل سے بیان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، بلکہ وہ ان کی بہت زیادہ عزت احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے، امام ابو عبید قاسم بن سلام، جنہوں نے وضو کے متعلق اور جس میں پانی کا ذکر ہے اس کے متعلق مستقل ایک کتاب لکھی۔ اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، یہ کتاب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کب لکھی گئی، کس سال لکھی گئی، یا کم از کم اگر ہم یہ دیکھ لیں، پوچھ لیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ کس صدی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور ہم اس وقت کس صدی میں اسلامی تاریخ کے جو ہجرت کے مطابق ہے وہ کون سی صدی میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس وقت ہمیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا دین محفوظ ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی گئی، اور اس کے بعد تو خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا کہ اسے لکھا جائے اور اسے محفوظ کیا جائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ امام ابو عبید قاسم بن سلام امام احمد کے دوست تھے، بلکہ ان کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے 30ویں صدی میں یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب چھپ چکی ہے، علماء جانتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور آج ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے پانی کے متعلق صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ کانا یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع۔ مد یہ ایک پیمانہ ہے یا ایک ایسا ترازو ہے جو استعمال کیا کرتے تھے لوگ آپس میں لین دین میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی صدقۃ الفطر کا جو ابھی احکامات ہیں، اور صدقۃ الفطر جو ہم دیتے ہیں وہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ساع کا لفظ ہے۔ تو مد جو ہے وہ کہتے ہیں جو دونوں ہم ہاتھ ملا لیں، مٹھیاں ملا لیں تو اسے مد کہتے ہیں۔ اب اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدار کے مطابق پانی آپ اپنے وضو میں استعمال کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گلاس پانی، اس سے آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور یغتسل بالساع، 4 مد جو ہیں اگر ملائے جائیں 4 مد تو 1 ساع بنتا ہے۔ اس پانی کی مقدار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔
تو پانی کی حفاظت، اس نعمت کی حفاظت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو پریشانی ہے اور جس کے متعلق آپس میں لوگ یا جنگیں ہونے والی ہیں وہ پانی ہی ہے، کہ پانی کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ضیاع کرتے ہیں. خاص طور پر ہم لوگ پانی کا بہت ضیاع کرتے ہیں. بعض لوگوں میں یہ شعور پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر ہی، بلکہ کراچی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جس مسجد میں وضو کیا جائے، وضو کا پانی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کنواں بنایا تاکہ سارا پانی جو ہے اس کنویں میں جائے اور زیر زمین پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے، کیونکہ وہ پانی جو ہے دوبارہ قابل استعمال ہو سکتا ہے اور زمین جو ہے اسے پاک کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اسے فلٹر کر دیتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام سعد تھا، کہ یہ کیسا اسراف ہے. اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب سے سوال کیا کہ افی الوضوء اسراف، کہ پانی کے استعمال میں بھی کیا اسراف ہے؟ اسراف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال، کھانا ہو، پانی ہو، لباس ہو، رہنا ہو، جو بھی معاملہ ہو، آپ کی ضرورت سے زیادہ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو یہ اسراف ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، اگرچہ تم ایک نہر کے قریب ہی کیوں نہ بیٹھے ہو. لہذا پانی کا استعمال جو ہے وہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ کم از کم استعمال کیا جائے، اور اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ اگر ہم ٹوٹی کے ساتھ جو ہے پانی استعمال کر رہے ہیں تو ہم جو ہے اسے کم از کم استعمال کریں، اسے بند کر دیں، پھر استعمال کریں، اسے پھر بند کر دیں. اس میں جو ہے وہ اجر ہے، یہ جو ہے وہ سنت ہے، اور اس محنت پر ہمیں اجر ملے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ برکت بھی ہوگی. اگر سنت کے مطابق عمل ہوگا تو اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرنے لگے، کیونکہ عمومی طور پر وضو جو ہے وہ برتن سے ہوا کرتا تھا، یا برتن لے کر اس میں پانی ڈال کر وضو کا پانی لیا جاتا تھا، یا لیا جاتا بھی ہے. اب تو زیادہ تر خیر ٹوٹیاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر برتن میں پانی ہو اور اس سے وضو کرنا ہو، یا کوئی بھی شخص وہ نیند سے جاگ کر پانی جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادب بتلایا ہے کہ جب بھی وضو کرنے لگو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ برتن میں نہیں ڈالتے، اور صحابہ کرام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے برتن سے پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھو لیا جائے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیا جائے. اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا. اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، آپ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ توضؤ بسم اللہ، توضؤ بسم اللہ، صرف اتنا ہی ہے، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، صرف بسم اللہ کا لفظ ہے. تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس شخص نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، اس کا وضو نہیں ہے. اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، اسے معلوم ہے، تو واقعی اس کا وضو نہیں ہوگا. ہاں اگر بھول جاتا ہے تو بھول جو ہے ایسی چیز ہے جس میں شریعت کے اندر اس کا مواخذہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن سے پانی لے کر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد اب اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈال سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں پانی لیا،
اور غرفہ جسے آپ اردو میں عربی زبان کا لفظ ہے کہ ایک چلو بھر پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اس پانی کو آپ نے آدھا پانی منہ میں لیا اور آدھا پانی آپ نے ناک میں ڈالا، اور جو پانی ناک میں ڈالا اسے آپ نے کھینچا اور پھر ناک سے پانی نکال دیا۔ پانی لے کر آپ نے آدھا پانی منہ میں ڈالا اور جو پانی منہ میں ڈالا اس سے کلی کی، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں تمزمزہ، یعنی کہ حرکت دینا، یعنی کہ پانی کو حرکت دینا۔ اگر کوئی منہ میں پانی ڈالتا ہے اور پانی کو نکال دیتا ہے یہ غلطی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ لہذا پانی منہ میں ڈال کر اسے کلی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آدھا پانی جو ہے آپ نے ناک میں ڈالا، اور ناک میں پانی ڈالنا عربی زبان میں اسے کہتے ہیں استنشاق۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور چیز ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ جب پانی ناک میں ڈالو اسے کھینچنے میں مبالغہ کرو، مگر اگر تم روزے سے ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ناک میں ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یہ جائے کہ پانی حلق میں جائے اور پھر حلق سے جو ہے وہ معدے میں چلے جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے سے نہ ہو، مطلب یہ ہے اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا چاہیے اور پھر ناک سے پانی نکالنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ کیا۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے اور 3 مرتبہ پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے۔ علماء جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن معلوم نہیں کہ کسی عالم نے شاید یہ نہیں کہا کہ یہ سنت بھی ہے۔ سب یہ کہیں گے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ یہ تو کہے گا، یہ جو پہلے طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں یہ سنت ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہم کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ پانی پہلے اور 3 مرتبہ بعد میں، اس کے جواز کے بارے میں تو آپ کو بتلایا جائے گا کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، یہ جو ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور ابن العز الحنفی جن کی کتاب تحاویہ کی ہم پڑھتے بھی ہیں، شرح عقیدہ تحاویہ، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور عقیدے کے امام بھی تھے اور مسلکاً حنفی تھے۔ انہوں نے، اور یہ وہ حنفی امام ہیں آپ دیکھیں کہ جن کی شرح کی ہوئی کتاب اہل حدیث مدارس اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ابن العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو انہوں نے عقیدے کے موضوع پر لکھی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے بھائی حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب تو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی سلفی کی کتاب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ بھی سلفی عقیدہ تھا، سوائے بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ایمان کے مسئلے میں۔ تو اکثر نے وہ مسلمانوں کے امام تھے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام احمد، بلکہ امام ابو حنیفہ سے تو ایسا فتویٰ بھی ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان اللہ ہا ہنا واشار الی الارض فقد کفر، کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی یہاں پر بھی ہے، اس نے کفر کیا۔ بہرحال یہ بات جو ہے یہ تو عقیدے کے متعلق ہے کہ ہم یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کر رہا کہ ابن العز الحنفی نے ہدایہ کی تحقیق بھی کی ہے، اس کی تعلیق بھی لکھی ہے، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات لکھی ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ الگ الگ پانی لینا ثابت نہیں ہے، لہذا ایک ہی مرتبہ پانی لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور 1 مرتبہ داڑھی کا خلال کیا۔ پانی لے کر 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا خلال کیا۔
اور داڑھی کے خلال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پوری داڑھی کو گیلا کر لیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ پانی اندر چلا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ خلال کر لینا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھویا، اور ہاتھ جو ہے وہ عربی زبان میں یہاں انگلی سے لے کر یہاں تک جو ہے اسے ہاتھ کہتے ہیں۔ تو نیت جب آپ کریں ہاتھ دھونے کی، بجائے اس کے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس سے بہتر ہے کہ آپ نیت کریں دوبارہ ہاتھ دھونے کی یہاں سے لے کر یہاں تک، 3 مرتبہ دایاں اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر اپنے سر کا جو مسح کیا ہے، جس میں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے سر کا مسح کرنے میں کہ سر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے سر کا مسح کیا جائے، جہاں تک آپ کے بال ہیں گردن سے اوپر تک، اور پھر واپس اسی ہاتھوں کو واپس لے آئیں۔ گردن کا مسح کرنا سنت میں نہیں ہے، بعض بھائی ہمارے گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، یہ سنت میں نہیں ہے، اور کوئی حدیث ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا بھی مسح کیا ہو۔ یہاں سے پانی جو ہے وہ سر کا مسح کرنا، پھر واپس لے آنا، اور جو انگلیوں میں پانی رہ جائے جو ہے پانی ہوتا ہے، دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ کانوں کے اندر جو ہے اندر کا حصہ جو ہے وہ اس انگلی کے ساتھ، اور باہر کا حصہ جو ہے وہ اس انگوٹھے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا کرتے تھے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پاؤں کو اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے۔ اور یہ وضو کا طریقہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو، تو کل انشاءاللہ اس کے متعلق ہم ایسا کریں گے کہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہم لے لیں گے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی پوچھ لیں گے، اور جو بات مجھے معلوم ہوگی میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو کل کچھ سوالات، اس کے جوابات جو ہے وہ ہم لے لیں گے، اور پھر وضو کے درمیان یا پھر ہر وضو کے عضو کو دھونے کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ثابت ہیں اس کے متعلق، اور وضو کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔